اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صلوات پڑھے محمد جتنا زیادہ ممکن ہو سکتا ہے اس پوری بستی کے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ پروگرام وقت پہ رہے اور پرشاسن کا دباؤ ہے کہ جلد سے جلد پروگرام کو ٹائم پہ ختم کیا جائے اور جو مہمان آ رہے ہیں ان پر بھی وقت کا شکنجہ ہے۔ میں 17 سے 18 منٹ میں کوشش کروں گا کہ پوری بات بھی کہہ لوں اور مولا کی خدمت میں جو پرسہ دینا ہے وہ بھی ہو جائے اور باتیں بھی آپ کے سامنے ہو جائیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ باتیں 1 گھنٹے میں کی جائیں، کمال یہی ہے کہ باتیں 15-17 منٹ میں کر لی جائیں۔ یہیں سے شروع کرتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ جو لوگ کھڑے ہیں اگر انہیں فرش عزا میں شامل ہونا ہے تو شام غریباں کی زمین کو یاد کر کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ جو حسین کے لیے زمین پر نہیں بیٹھ سکتا وہ گردن کیا کٹائے گا۔ اپنے مقام پر بیٹھ جاؤ، تمہیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سنو، ٹھہر جاؤ، جب میں کہوں گا تب نعرے لگا لینا، جب میں کہوں تب نعرے تاریخی لگا لینا۔ میرے پاس صرف فضائل کے لیے 4 منٹ ہیں، 4 منٹ میں کچھ میسج دینا چاہتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے، شروع بھی ہو جائے اور پوری بھی ہو جائے۔ سنو، تعزیہ کسے کہتے ہیں؟ تعزیہ حسین کے قبر کی شبیہ کو کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے سنی سن رہا ہو، وہابی سن رہا ہو، شیعہ سن رہا ہو، دیوبندی سن رہا ہو، بریلوی سن رہا ہو، کوئی بھی سنے اور غور کرے گا۔ تعزیہ کسے کہتے ہیں؟ تعزیہ حسین کے قبر کی شبیہ کو کہا جاتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان رسول کے قبر کی شبیہ کاندھے پر نہیں اٹھاتا، مسلمان علی کے قبر کی شبیہ کو کاندھے پر نہیں اٹھاتا، مسلمان حسن اور فاطمہ کی قبر کی شبیہ کو کاندھے پر نہیں اٹھاتا، صرف حسین کی قبر کی شبیہ کو کاندھے پر اٹھاتا ہے۔ اور یہ مسلمان کاندھے پر اٹھا کر اپنے گھر کے دروازے پہ نہیں رکھتا، بلکہ اس سے پوچھو کہ کہاں جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کربلا جا رہا ہوں، اور کربلا جا کے بھی تعزیہ چھوڑ کے نہیں آتا بلکہ قبر بناتا ہے، تعزیے کو دفن کرتا ہے اور دفن کر کے آتا ہے۔ جب میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی دفن کرنے والے کو تو قبرستان لے جاتے ہیں، تو قبرستان کیوں نہیں لے جاتا؟ کربلا کیوں لے جاتا ہے؟ سننا، 7 لاکھ ہندوستان میں 7,50,000 گاؤں میں 4,88,000 وہ گاؤں ہیں جہاں چوک پر مسلمان تعزیہ رکھتے ہیں۔ ہندو بھی رکھتا ہے، عیسائی بھی رکھتا ہے، سنی بھی رکھتا ہے، شیعہ بھی رکھتا ہے۔ کاندھے پر تعزیہ اٹھا کر جب ان سے سوال کرو گے کہاں جا رہا ہے تو سب کہیں گے تعزیہ لے کر کربلا جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں۔ آسام والا بھی کربلا، پنجاب والا بھی کربلا، اتر پردیش والا بھی کربلا، دلی والا بھی کربلا، کیرلا والا بھی کربلا، پنجاب والا بھی کربلا۔ بھائی قبرستان کیوں نہیں جاتا؟ کربلا کیوں جا رہا ہے؟ تو سب کہیں گے جو جی کے مر جائے وہ قبرستان جاتا ہے، جو مر کے زندہ ہو جائے کربلا جاتا ہے۔
جو جی کے مر جائے وہ قبرستان جاتا ہے، اور جو مر کے زندہ جاوید ہو جائے وہ کربلا جاتا ہے۔ جو گردن کٹا کے بھی قرآن کی زبان میں بات کرے وہ حسین ہوتا ہے، اور اسی حسین کے بھائی عباس کے علم کے سائے میں بیٹھے ہو۔ میری مجبوری ہے، میرے دونوں بھائی جو نوحہ خان ہیں، ایک سے میری ملاقات مڈغاسکر میں قریب 94-95 سے ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں ہے، اور دوسرا بھی میرا بھائی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ بس کربلا کی سب سے چھوٹی سیدانی کو ان جملوں کے ساتھ پرسہ دینا چاہتا ہوں۔ بی بی ہمیں شرم آتی ہے اس سکون سے بیٹھنے پر کہ ہم سکون سے بیٹھ کر، ہماری بہنیں، ہماری مائیں سکون سے بیٹھ کر مصائب سن رہی ہیں، مگر سکینہ پر جب مصیبت گزر رہی تھی تو کوئی سکون نہ تھا۔ بس اسی جملے سے مصائب شروع کروں گا۔ تمہارے مولا سید سجاد سے ایک سوال کیا گیا، اے مولا یہ بتا، جو نہیں روتا تیری مجلس میں، جو نہیں روتا تیری مجلس میں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں ہم سارے معصوم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مولا جو نہیں روتا، فرمانے لگے وہ کم سے کم ہماری مجلس میں بیٹھ کے یہ تو ضرور سوچتا ہوگا کہ ایک دن میں بھرا گھر کیسے اجڑ گیا۔ دیکھو میں تم سے رونے کے لیے نہیں کہوں گا، پر میں دنیا کے تجربات اور دنیا کی سماجیات ان جملوں میں بیان کرنا چاہوں گا۔ جب بھی کہیں میت ہوتی ہے تو 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں، ایک گلی والا، ایک پڑوس والا اور ایک گھر والا۔ خدا کی قسم حسین پر کبھی نہ گلی والوں کی طرح رویا کرو، نہ پڑوس والوں کی طرح رویا کرو، گھر والوں کی طرح رویا کرو۔ میں نے پنجے کی مجلسوں میں کہا ہے غریبوں کی طرح رویا کرو، امیروں کی طرح نہ رویا کرو۔ جب رویا کرو تو بآواز بلند رویا کرو، تمہاری آوازیں اتنی بلند ہو کہ دور تک جانے والوں کو جب تمہاری آوازیں سنائی دے تو اسے یقین ہو جائے اس کا کوئی اپنا مر گیا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ سلام میرے مولا تیرے صبر پر، سلام میرے مولا تیرے صبر پر، سلام میرے مولا تیرے صبر پر۔ چلو ذرا مدینے چلتے ہیں، بڑے مختصر سے وقت میں مصائب ختم کر دوں گا، چلو ذرا مدینے چلتے ہیں۔ وہ دیکھو زینب کے دروازے پر حسین کھڑے ہیں، چونکہ وعدہ کیا ہے کہ میں لینے آؤں گا۔ وہ مائیں وہ بہنیں موجود ہیں جن کے بھائی آج بھی انہیں لینے آتے ہیں۔ خدا ان کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ تم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا بہنیں پہلے سے تیار رہتی ہیں کیونکہ آج بھائی آنے والا ہے۔ زینب بھی پہلے سے آمادہ ہے کیونکہ حسین آنے والے ہیں۔ حسین گھر میں داخل ہوئے، عبداللہ نے سلام کیا، حسین بیٹھ گئے۔ عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، زینب کو لے جائیے، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم کا جملہ نقل کر رہا ہوں، مرحوم مغفور فرمایا کرتے تھے عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا بس ایک شرط ہے، میری زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس لائے۔ حسین کھڑے ہو گئے، باہر نکل گئے، کونے میں سید سجاد کھڑے تھے، فرمایا میرے لال جا اپنی پھوپھی کو لے آ۔ سید سجاد پھوپھی کے پاس آئے، فرمانے لگے پھوپھی اماں بابا کا حکم ہے میرے ساتھ چلیے، مگر میرا بھی ایک سوال ہے پھوپھی یہ بتائیے آپ بابا کے ساتھ نہیں گئیں، چچا عباس کے ساتھ نہیں گئیں، ارے بھائی اکبر بھی آیا تھا نہیں گئی، پھوپھی میرے ساتھ کیسے جا رہی ہیں؟ میرے لال یہ سوال 11 محرم کو کرنا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں اس راستے سے مصائب کو مقتل تک لاؤں گا اور مجلس ختم ہے۔ ذرا غور کرنا، حسین زینب کو لے کر گفتگو کر رہے ہیں کربلا کے حوالے سے۔
وہ منزل آئی جب قافلہ تیار ہوا، قافلہ چلنے لگا، راستے میں علی اکبر نے اپنے بابا سے کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے۔ حسین سوال کرتے ہیں میرے لال کیا خواب دیکھا ہے؟ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تیرا بایاں بازو کٹ گیا۔ میرے لال تو نے ٹھیک دیکھا ہے، میرا عباس مارا جائے گا۔ اے بابا میں نے خواب دیکھا تیرا دائنا بازو بھی کٹ گیا۔ حسین نے جھٹکے سے اکبر کی کلائی پکڑی، دھیرے سے کھینچ کے کہا میرے لال دھیرے بول، تیری ماں سن رہی ہے، تو مارا جائے گا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، مجھے ابھی بھی تمہارے رونے کی آواز نہیں آ رہی۔ ایسے رویا کرو جیسے کہیں سکینہ کھڑی ہے، کہیں زینب کھڑی ہے، کہیں سیدہ کھڑی ہے، بی بی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ سائل نے سید سجاد سے سوال کیا تھا مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، فرمایا میری دادی فاطمہ کا۔ اس لیے جب بھی رویا کرو نہ داہنے دیکھا کرو نہ بائیں دیکھا کرو، ایسے بے چینی میں رویا کرو جیسے کسی ماں کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہو۔ جزاکم اللہ۔ چلو وہ منزل آ گئی جسے کربلا کہتے ہیں۔ حسین کربلا، حسین پیاس، حسین شہادت۔ میں تمہیں ذرا نزدیک سے کربلا دکھاتا ہوں۔ صبح عاشور پہلا حملہ ہوا، حسین کے 30 ساتھی دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کے بعد باری آئی ایک کے بعد ایک کے جانے والوں کی۔ چلو سلام کرتے ہیں اس شہید کو جس نے حسین کو سب سے زیادہ پکارا۔ مجھے نہیں پتا تم سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ سید سجاد سے مدینے میں سائل سوال کرتا ہے مولا کربلا میں سب سے زیادہ تیرے بابا کو کس نے پکارا؟ فرمایا میرے بابا کو سب سے زیادہ قاسم نے پکارا۔ سائل سوال کرتا ہے مولا وہ کیسے؟ مولا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ قاسم کا پاؤں رکاب میں پھنس چکا تھا، جہاں جہاں گھوڑا جاتا تھا قاسم پیچھے پیچھے زمین سے گھستا ہوا۔ یہی وہ منظر تھا جب داہنے کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں کے دائنی طرف۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ چلو اس منظر کو یاد کرتے ہیں جہاں حسین جیسا صابر زمین پر بیٹھ گیا۔ علامہ مرحوم رشید ترابی فرمایا کرتے تھے امامے کو اتارا زمین پہ رکھا، آسمان کی طرف سر اٹھایا، کہتے ہیں واہ غربتا، میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ ابا بچھائی، حسین کو ٹکڑے دکھائی نہیں دے رہے۔ حسین نے اپنے کاندھوں پہ ہاتھوں کا وزن محسوس کیا، پلٹ کے دیکھا بھائی حسن سامنے کھڑا تھا۔ قاسم کے لاش کا پہلا ٹکڑا حسن نے دیا، دوسرا ٹکڑا رسول نے دیا، تیسرا علی نے دیا۔ اب جو حسین نے دائیں بائیں دیکھا تو ماں کو دوڑتا ہوا پایا، اماں تو کیا کر رہی ہے؟ اے میرے لال قاسم کی انگلی گھوڑے کے ٹاپوں میں پھنسی ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ چلو وہ شہزادہ حسین کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، حسین کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے بابا خدا حافظ۔ بابا وہ وقت آ گیا جب علی اکبر کو تجھ پہ قربان ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ علی اکبر میدان میں آ گئے۔ حسین اس منظر کو یاد کر کے بہت روئے، حسین اس منظر کو یاد کر کے بہت روئے جب اکبر نے ایک ہاتھ سے سلام کیا، چونکہ عرب میں دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جاتا ہے۔ مجھے پتا نہیں یہاں کئی شہر کے مومنین جمع ہیں، میں تمہیں شہادت کی دنیا سے لے کے امامت کی دنیا تک کی مصیبتوں کو 2 جملے میں بند کر کے کہنا چاہتا ہوں۔ عالم دین موجود ہیں، ان سے سوال کر لینا۔ 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کے ہاتھ زخم سے نہیں اٹھے، 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کے ہاتھ زخم سے نہیں اٹھے، ایک زہرا کا ٹوٹی ہوئی پسلی سے، ایک علی اکبر کا سینے سے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ 2 جملے مصائب کے اور مجلس تمام ہے۔ چلو اس منظر کو یاد کرتے ہیں جب حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کے پھل کو نکالنا چاہا۔ حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے۔
حسین نے ہاتھ ہٹا لیا، دوبارہ ہاتھ رکھا، پھر حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے، حسین نے ہاتھ ہٹا لیا، تیسری بار جیسے ہی حسین نے ہاتھ ہٹانا چاہا، خون سے بھرے ہوئے ہاتھوں کو علی اکبر نے اٹھایا، بابا کے سر پہ رکھ کے کہا بابا برچھی نکال لے۔ بابا میں نہیں کانپ رہا، کربلا کی زمین ہل رہی ہے، اے بابا برچھی نکال۔ جزاکم اللہ، سلام کرو اس علم پہ، یاد کرو کربلا میں جب سکینہ نے اپنے بابا سے آخری بار کہا بابا چچا دکھائی نہیں دے رہا، بابا چچا دکھائی نہیں دے رہا، بابا چچا دکھائی نہیں دے رہا، فرمانے لگے لاڈلی مجھے نہیں معلوم تیرا چچا آئے گا یا چچا نہیں آئے گا، اے بابا ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہاں میرے لال بول بابا میں چھوٹی ہوں نا، مجھے دکھائی نہیں دے رہا، بابا گود میں اٹھا لے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، بابا گود میں اٹھا لے۔ حسین نے اپنی بیٹی کی پیشانی چومی، سکینہ کو گود میں اٹھایا۔ یہ وہ وقت تھا، تاریخ کہتی ہے جب مشک سکینہ میں تیر لگا تھا۔ ارے اپنے گھوڑے کو عباس نے فرات کی طرف دوبارہ موڑا اور پلٹ کے نگاہیں خیمے کی طرف گئی۔ وہی وقت تھا جب حسین نے سکینہ کو بلند کیا۔ ارے بھتیجی نے چچا کو دیکھا، اے چچا پانی نہیں مانگوں گی، واپس لوٹا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ بس آخری جملے مصائب کے اور مجلس تمام ہے، خوب دل سے ماتم کرنا، امام زمانہ کو پرسہ دینا، سلام اس حسین پر جو آخری سلام کر کے کربلا کے میدان میں آیا۔ مقتل کی مجلس سے سلام کرو حسین پر، سلام اس حسین پر جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ میرے مولا جب مقتل میں آئے، میرے مولا نے چاروں طرف دیکھا اور میرے مولا نے جب جنگ کی اور میرے مولا نے ایک مقام پہ جب خود کو روک لیا، تاریخ کے جملے ہیں اتنے تیر پڑے، کچھ دائنے سے اور کچھ بائیں سے، کہ کبھی حسین داہنی طرف جھکتے، کبھی حسین بائیں طرف جھکتے، اور جب گھوڑے سے زمین پہ آئے، علماء فرماتے 82 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر میرا مظلوم امام اٹھ نہ سکا۔ میں یہ مصائب اس مقام پہ پڑھ چکا ہوں، دوبارہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے شام میں یزید نے شمر سے سوال کیا، بتا تو نے حسین کو کیسے مارا؟ وہ کہتا ہے میں نے حسین کو 17 ضربوں میں مارا۔ بڑا صابر تھا حسین، جب میں نے پہلی ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ و باللہ، جب میں نے دوسری ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ، جب میں نے تیسری ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا ماشاءاللہ، جب میں نے چوتھی ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ، جب میں نے 5ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ 12 ضربوں تک حسین حمد الہی کرتا رہا، پر جب میں نے 13ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا اماں سلام، جب میں نے 14ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا نانا سلام، جب میں نے 15ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بابا سلام، جب میں نے 16ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بھیا حسن سلام۔ اس وقت جب میں نے حسین کو غور سے دیکھا، حسین کی رگیں گردن کٹنے کو آمادہ تھی، میں 17ویں ضرب مارنا چاہ رہا تھا اور میں نے دیکھا حسین دھیرے دھیرے اپنی گردن کو اٹھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر حسین اپنی گردن نہ اٹھا سکے۔ جب حسین سے گردن نہ اٹھی، اپنی نگاہوں کو فرات کی طرف موڑا، بھیا ابا میں نے تلوار ماری، حسین کی گردن کٹی، میں نے غور سے دیکھا لب ہل رہے تھے، زبان پہ بس ایک نام تھا عباس عباس